सैयदना अमीर المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں، وہ عمر جس کے عادا پہ شیدا سقر، وہ عمر جس کے عادا پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ سابقہ امتوں میں ایک ایسی جماعت تھی جنہیں محدثین کہا جاتا تھا، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ اگر اس امت میں ایسا کوئی شخص ہوگا تو وہ عمر ابن الخطاب ہے۔ یہ بات اس حقیقت کی بھی مؤید ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر نے بیان فرمائی ہے کہ صحابہ اکرام نے اگر کسی امر میں رائے دی تو وحی الہی حضرت عمر کے کلام کے مطابق ہی نازل ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ خواب میں نے کارکنان قضا و قدر کو ایک کنویں میں ڈول ڈالتے دیکھا۔ میں نے اس ڈول سے، اس کنویں سے اتنا پانی نکالا جتنا اللہ کی مرضی تھی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈول پکڑ کر پانی نکالنا شروع کیا۔ وہ پانی آہستہ آہستہ نکالتے تھے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ ان پر رحمت کرے۔ بعد ازاں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنویں سے پانی نکالنا شروع کیا۔ میں نے ان سے بڑھ کر کسی کو آب کشی میں طاقتور نہ دیکھا۔ آپ نے تمام حوض بھر دیا اور تمام لوگ پانی پی کر سیراب ہو گئے۔ یہ بات آپ کی خلافت کی دلیل ہے۔ آپ کے فضائل بے شمار ہیں، آپ سے بہت سے خوراک عادات بھی ظہور میں آئی ہیں۔ ایک روز آپ ممبر پر چڑھ کر خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک آپ نے خطبہ ترک کر کے 2 یا 3 بار یا ساریۃ الجبل فرمایا اور پھر خطبے میں مشغول ہو گئے۔ خطبہ ختم ہوا تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ عمر ابن خطاب شاید دیوانے ہو گئے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے بعد از نماز ان سے آ کر پوچھا، اے عمر، تجھے کیا ہو گیا تھا کہ تم نے خطبے میں ہی یا ساریۃ الجبل کہنا شروع کر دیا اور لوگوں کو اپنے آپ پر طعنہ زنی کا موقع دیا؟ آپ نے فرمایا، جس وقت میں نے ایسا کہا تھا میں دیکھ رہا تھا کہ ساریہ اور ان کے ساتھی کفار سے ایک پہاڑ کے دامن میں جنگ کر رہے تھے اور کفار آگے پیچھے سے ان پر ٹوٹ پڑتے۔ جب میں نے دیکھا تو میں بے اختیار ہو گیا اور مجھے یہ الفاظ برزبان لانا پڑا تاکہ پہاڑ کی پشت کی طرف لوٹ کر وہ دشمنوں سے رہائی پائیں۔ کہتے ہیں مدینہ طیبہ سے لشکر ساریہ تک 1 ماہ کا فاصلہ تھا۔ جب حضرت ساریہ واپس مدینہ منورہ پہنچے تو بتایا، ہم جمعے کے روز مشرکوں سے صبح سے لے کر جمعے کی نماز تک جہاد کرتے رہے، کفار و مشرکین سے دفعتاً۔ اچانک ہم نے پکارنے والے کو یا ساریۃ الجبل پکارتے ہوئے سنا۔ ہم مڑ کر پہاڑ کی طرف گئے اور لڑتے رہے۔ کفار میں سے بہت سے مارے گئے اور بقیت السیف بھاگ گئے۔ یہ بات سنی تو جن جن لوگوں نے حضرت عمر پر طعنہ زنی کی تھی کہنے لگے کہ آپ کے انہی الفاظ سے تو ان کو فتح ہوئی ہے۔ کہتے ہیں سامعین نے یہی بات اسی روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہہ دی۔ انہوں نے فرمایا، آپ ایسی کوئی بات نہیں کہتے جس سے آپ بخوبی عہدے پر نہ ہو سکتے ہوں۔ آپ نے ایک لشکر مدینہ منورہ سے کسی دور دراز علاقے میں بھیجا۔ ایک دن آپ نے اچانک لبیک لبیک کہنا شروع کر دیا، لیکن اس معمے کی حقیقت کا پتہ کسی کو معلوم نہ ہوا، یہاں تک وہ لشکر واپس مدینہ منورہ میں آ گیا اور امیر لشکر نے تمام خداداد فتوحات کا حال سنایا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان احوال کو چھوڑو اور اس شخص کے متعلق جس کو تم نے
رجزن دیا اور اس کو دریا میں پھینک دیا۔ امیر لشکر بولا یا امیر المومنین، میرا اس سے زیادتی کا کوئی ارادہ نہ تھا، میں ایک دریا پر پہنچا جس کی گہرائی کا مجھے علم نہ تھا۔ جب میں نے اسے پار کرنا چاہا تو اس شخص کے کپڑے اتروا کر اسے پانی میں اتار دیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جو اس پر اثر انداز ہو گئی اور اس نے المدد المدد یا عمر پکارنا شروع کر دیا۔ بعد ازاں وہ شدت سرما سے فوت ہو گیا۔ جب لوگوں کو صورتحال سے آگاہی ہوئی تو پتہ چلا کہ آپ اس مظلوم کی پکار سن کر جواباً لبیک لبیک کہہ رہے تھے۔ اس کے بعد آپ نے امیر لشکر سے فرمایا، اگر تم نیتاً اسے تکلیف و نقصان پہنچاتے تو میں تمہاری گردن مار دیتا۔ جاؤ اور اس کے اہل خانہ کو خون بہا پہنچاؤ اور دیکھو آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ کرنا۔ پھر فرمایا، میرے نزدیک ایک مسلمان کا قتل بہت سی غیر مسلم جانوں کی اتلاف سے زیادہ اہم ہے۔ جس وقت مصر فتح ہوا، حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے حاکم تھے۔ اہل مصر کسی مہینے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ دریائے نیل ایک بات کا عادی ہے، جو پوری نہ ہو تو یہ بہنا بند کر دیتا ہے اور اس کا پانی خشک ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر ابن عاص نے پوچھا، وہ کون سی عادت ہے؟ انہوں نے کہا، جب اس ماہ کی 12 تاریخ گزرتی ہے تو ہمیں ایک لڑکی کہیں سے ڈھونڈنا پڑتی ہے اور اس کے والدین کو اس کے حصول کے لیے بہت سا مال و دولت دیتے ہیں، پھر اسے نہایت عمدہ لباس زیب تن کرواتے ہیں اور اسے زیورات سے سجاتے ہیں اور اس سال میں اسے دریائے نیل میں پھینک دیتے ہیں۔ حضرت عمر ابن عاص نے سنا تو فرمایا، اے امر خلاف اسلام، یہ امر اس خلاف اسلام ہے، اب ایسا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ اسلام ایسی تمام رسوماتی قبیحہ کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ جب اس تاریخ سے 3 دن زیادہ گزرے تو دریا خشک ہو گیا اور اہل مصر نے وہاں نقل مکافی شروع کر دی۔ حضرت عمر ابن عاص نے جو کچھ بھی مشاہدہ کیا وہ حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لکھا اور بھیجا۔ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً ایک کاغذ پر کچھ لکھا اور بھیجا اور ساتھ ہی ہدایت فرما دی کہ ہم نے جو کچھ لکھا ہے اسے دریائے نیل میں پھینک دو۔ جب آپ کو مکتوب گرامی حضرت عمر ابن عاص کے پاس پہنچا تو انہوں نے خط چاک کیا تو لکھا ہوا تھا، من جانب اللہ، اللہ کے بندے امیر المومنین بجانب دریائے نیل، اما بعدہ، اگر تم اپنے آپ بہتے تھے تو آئندہ مت بہنا، اور اگر اللہ تعالی واحد القہار کے حکم سے بہتے ہو تو میں اس سے التجا کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری و ساری کر دے۔ حضرت عمر ابن عاص نے وہ خط دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اگلے دن صبح پانی 13 فٹ اونچا بہنے لگا۔ اس وقت سے مصری لوگ اس کی اس عادت بد سے محفوظ ہیں۔ جس دن آپ شہید ہوئے تمام روئے زمین تاریک ہو گئی۔ بچے اپنی ماؤں کے پاس آ کر کہتے تھے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے قیامت آ گئی ہے۔ وہ کہتی، نہیں بیٹا، حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جس دن آپ کی وفات ہوئی لوگوں نے مندرجہ ذیل اشعار سنے لیکن اشعار گو کو نہ دیکھ سکے، یعنی آپ کی وفات پر جنوں تک نے مرثیے کہے اور پڑھے۔ آپ کی وفات کو 3 دن گزر چکے تھے کہ جنوں نے مندرجہ اشعار پڑھے اور گستاخان شیخین کی سزائیں جو کہ گستاخیاں شیخین کے بارے میں کرتے ہیں۔ جناب امام مستغری دلائل النبوت میں ایک ثقہ راوی سے روایت کرتے ہیں کہ ہم 3 آدمی یمن کے سفر پر نکلے، ہم میں ایک شخص کوفہ کا رہنے والا تھا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نہایت ناشائستہ باتیں کرتا تھا۔ ہم نے اسے ہر چند سمجھایا
کہ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو برا مت کہے، لیکن وہ باز نہیں آیا۔ جب ہم یمن کے نزدیک پہنچے تو ایک جگہ قیام کے بعد سو گئے۔ جانے کا وقت آیا، ہم نے وضو کیا اور اس کوفی کو بھی جگایا۔ اٹھ کر کہنے لگا، مجھے افسوس ہے، میں تم سے اس منزل میں پیچھے رہ گیا ہوں کہ تم نے مجھے عین اس وقت جگایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سرہانے کھڑے ہو کر فرما رہے تھے، اے فاسق، خدائے تعالیٰ فاسق کو ذلیل و خوار کرتا ہے، اسی سفر میں تمہاری شکل بدل جائے گی۔ میں نے کہا اٹھ وضو کر۔ جو ہی وہ وضو کرنے کے لیے بیٹھا تو اس کے پاؤں کی انگلیاں مسخ ہونا شروع ہو گئیں، اس کے دونوں پاؤں بندر کے پاؤں کے مشابہ ہو گئے، پھر گھٹنوں تک بندر کی طرح ہو گیا، ہوتے ہوتے اس کا سر سراپا بندر کا ہو گیا۔ ہم نے اسے پکڑ کر اونٹ کے پالان کے ساتھ باندھ دیا اور سوئے منزل روانہ ہو گئے۔ غروب آفتاب کے وقت ہم ایک جنگل میں پہنچے جہاں کچھ بندر جمع تھے۔ جب اس نے ان کو دیکھا تو نہایت مضطرب ہو کر رسی چھڑائی اور ان میں جا ملا، پھر ہماری طرف آیا تو دوسرے بندر بھی اس کے ساتھ ہمارے نزدیک آ گئے۔ ہم نے کہا کام تو خراب ہو گیا، اب تمام بندر اس کے دوست بن گئے ہیں، اب پتہ نہیں کیا کریں۔ وہ آیا اور ہمارے پاس آ کر بیٹھ گیا، پھر ہماری طرف دیکھتا رہا اور درآں حال اس کی آنکھوں سے پانی بہتا رہا۔ 1 گھنٹے بعد بندر واپس چلے گئے تو وہ بھی ان کے ساتھ ہی چلا گیا۔ اسی طرح امام مستغفری نے حضرت علی بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیب نے مجھ سے فرمایا کہ کسی آدمی کو بھیج کر فلاں شخص کا حال دریافت کرو۔ میں نے کہا آپ ہی اس کا حال بیان فرما دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، کوئی آدمی بھیجو۔ میں نے ایک شخص کو بھیجا۔ حضرت سعید بن مسیب نے بتایا کہ وہ شخص بعض اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کرتا تھا، برا بھلا کہتا تھا، گالیاں بکتا تھا، اور اس کے چہرے پر ایک ایسا زخم ہو گیا جس نے اس کے تمام چہرے کو آ لیا اور بالآخر اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ اسی طرح اسی کتاب کے اندر کسی نیک و سعی شخص سے روایت کی کہ کوفہ میں ایک شخص تھا جو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو برا بھلا کہتا تھا۔ وہ ہمارے ساتھ سفر کو ہو لیا، ہم نے اسے ہر چند سمجھایا لیکن اس نے سنی انسنی کر دی۔ آخر ہم نے اس سے کہہ دیا ہم سے دور ہو جاؤ، وہ ہم سے جدا ہو گیا۔ جب ہم واپس آنے لگے تو ہم نے اس کے نوکر سے کہا کہ اپنے آقا سے کہو ہمارے پاس آ جائے۔ اس نے کہا میرے آقا سے ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آ گیا ہے۔ اس کے وہ ہاتھ سور کے ہاتھوں جیسے ہو گئے ہیں۔ ہم اس کے پاس گئے تو اپنے ہاں آنے کی دعوت دی، لیکن اس نے کہا میرے ساتھ ایک حادثہ عظیم واقعہ ہو گیا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ اپنی آستین سے باہر نکالے جو سور کی طرح تھے، ہمارے ساتھ ہو لیا اور چلتے چلتے ہم ایسی جگہ پہنچے جہاں سوروں کا ایک جھرمٹ تھا۔ وہ گھوڑے سے اترا اور سور بن کر سوروں میں جا ملا۔ اس کے بعد ہم اسے پہچان نہ سکے۔ اس کا مال و متاع اور غلام کوفہ میں لایا گیا۔ اسی طرح ایک غازی سے روایت ہے کہ ہم ایک گروہ کے ساتھ ایک جنگ میں شریک ہوئے۔ ہمارے ساتھ ایک شخص تھا جو تمیم کے غلاموں میں سے تھا، اس کا نام ابو حیان تھا۔ یہ بھی حضرت سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو گالی دیتا تھا۔ ہم نے چندہ اسے سمجھایا لیکن کوئی بات سود مند ثابت نہ ہوئی۔ ہم اسے ایک حاکم کے پاس بھی لے گئے جو ہماری منزل کے درمیان رہتا تھا۔ اس نے کہا اسے میرے پاس ہی چھوڑ جاؤ اور خود چلے جاؤ۔ ہم اسے اس کے پاس چھوڑ کر چلے گئے۔ تھوڑے ہی عرصہ گزرا تھا، ہم نے دیکھا کہ وہ ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ اس حاکم نے اسے ایک گھوڑا اور پوشاک دی۔ جب وہ لے کر ہمارے پاس آیا
تو اس نے پھر گالیاں دینا شروع کر دیں اور پھر کہنے لگا اے خدا کے دشمنوں کیا دیکھتے ہو؟ ہم نے کہا بس تو ہمارا ساتھ چھوڑ دے۔ چنانچہ ایک طرف ہو کر چلنے لگا اور ہم دوسری طرف اچانک رستے سے ہٹ کر قضائے حاجت کے لیے ایک جگہ بیٹھ گئے۔ ہم نے دیکھا کہ مکھیوں کے ایک گروہ نے اس پر حملہ کر دیا تو ہم واپس لوٹ آئے۔ انہوں نے اس کے چہرے کا تمام گوشت نوچ لیا اور صرف اس کی ہڈیاں رہ گئیں۔ ہم نے شور مچایا کہ ابو حیان میں سے کوئی ہے جو اس کا ترکہ سنبھالے۔ اسی طرح امام مستغفری نے ایک اور روایت اکابرین سلف سے نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک ہمسایہ تھا، پڑوسی، جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو برا بھلا کہتا تھا۔ ایک رات میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دائیں طرف ہیں اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بائیں طرف ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک پڑوسی ہے جو ان دو بزرگوں کی شان میں گستاخی کر کے مجھے دکھ دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے قتل کر دو۔ جب صبح ہوئی تو میں نے کہا چلو چل کر دیکھیں تو صحیح کہ اس کا کیا بنا ہے۔ جب میں اس کے محلے میں پہنچا تو اس کے گھر سے شور و شین اٹھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہاں کیا ہوا ہے؟ معلوم ہوا کہ کل اس کے گھر میں آ کر کسی نے اسے قتل کر دیا ہے۔ اہل بصرہ سے ایک کا بیان ہے کہ میں نے اپنا مال و متاع حواس کے رئیس کے ساتھ فروخت کیا۔ لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ رافضی ہے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برے الفاظ سے یاد کرتا ہے۔ جب میرا اس کے یہاں مسلسل آنا جانا ہوا تو ایک دن میری موجودگی میں اس نے شیخین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ میں اس کے یہاں بہت سے مغموم و محزون ہو کر اٹھا۔ اس کے یہاں سے اس اندوہ غم کے باعث میں نے اس رات افطار نہ کی۔ حضور علیہ السلام کو میں نے خواب میں دیکھا کہ عرض کی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے وہ شخص حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان میں کیا بکتا ہے۔ حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کی باتیں تجھے اچھی نہیں لگتی؟ میں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ علیہ السلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اسے میرے پاس لے آؤ۔ میں گیا، اسے لے آیا، پھر فرمایا اسے سلام دو، اسے سلا دو۔ میں نے اسے سلا دیا، پھر آپ نے مجھے ایک چھری دی اور فرمایا اسے قتل کر دو۔ میں نے عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے مار دوں؟ میں نے 3 بار اسی طرح پوچھا کیونکہ کسی کو قتل کرنا میرے لیے کار عظیم تھا۔ حضور علیہ السلام نے تیسری دفعہ فرمایا اسے مار دو۔ میں نے اسے قتل کر دیا۔ صبح ہوئی تو مجھے اس خبیث کا حال دریافت کرنے کا خیال آیا۔ جب میں محلے میں پہنچا تو اس کے گھر سے شور برپا تھا، آوازیں طرح طرح کی آ رہی تھیں۔ میں نے پوچھا یہاں کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ کل رات کسی شخص نے اسے بستر پر ہی ختم کر دیا ہے۔ میں نے کہا با خدا میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے اسے قتل کیا ہے۔ جب اس کے بیٹے کو صورتحال کا پتہ چلا تو کہا تم اپنا مال و اسباب سنبھالو اور اسے چھوڑ دو، میں اسے دفن کرنے لگا ہوں۔ میں اپنا مال و متاع لے کر وہاں سے چل دیا۔ اسی طرح امام مستغفری نے دلائل النبوت میں ایک سلف صالح کا بیان نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں بچپن میں ایک ایسا شخص کا شاگرد تھا جو مجھے مذہب شیعہ کی طرف مائل کرتا تھا اور میں اس کے کہنے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتا تھا۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہے اور لوگ حضور علیہ السلام کی طرف متوجہ ہیں۔ اچانک میری نظر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑی۔ آپ ایک جگہ جلوہ افروز تھے۔ آپ کے دائیں طرف 2 زلفوں والا ایک عمر رسیدہ شخص بیٹھا ہوا تھا اور بائیں طرف ایک اور زلفوں والا شخص بیٹھا ہوا تھا، اور لوگ حضور علیہ السلام کو السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے۔ میں بھی آپ کے قریب ہوا تاکہ آپ کو السلام علیکم عرض کروں۔ ان 2 بزرگوں میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص
ہم میں سے کیا چاہتا ہے۔ اس پر حضور علیہ السلام نے مجھے پکڑنا چاہا تو میں خواب سے بیدار ہو گیا۔ اسی وقت میرے سر، داڑھی اور بھوں کے بال جھڑ گئے اور میں 4 ماہ تک اسی حالت میں رہا۔ ایک روز میرا ایک دوست مجھے ملنے آیا اور اس نے مجھ سے پوچھا تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے کہ تمام طبیبوں سے تیرا علاج نہیں ہو سکا۔ مجھے ایسا لگا کہ اس کے تصور میں میرے کسی عشق و محبت کا معاملہ تھا۔ میں نے اسے سچ سچ بتا دیا۔ اس نے کہا تو نے حضور علیہ السلام کے سامنے توبہ اور معذرت کیوں نہیں کی؟ شاید تجھے پتہ نہیں کہ حضور کے صلاۃ و سلام جو حضور علیہ السلام کی روح پر فتوح پر بھیجا جاتا ہے وہ حضور کی خدمت میں ہی پہنچتا ہے۔ میں نے اسی وقت ایک تشتری اور لوٹا منگایا اور وضو کیا، پھر 2 رکعت نماز ادا کر کے کہا اے خداوند جہاں، میں توبہ کرتا ہوں اور فضیلت شیخین کا قائل ہوتا ہوں۔ ابھی تائب ہوئے 1 ہفتہ نہ گزرا تھا کہ میرے سر، داڑھی اور بھوں کے بال پھر اگ آئے۔ اسی طرح ایک سلفی بزرگ کا بیان ہے کہ میں نے شام کے سفر میں صبح کی نماز ایک مسجد میں گزاری۔ جب امام نماز سے فارغ ہوا تو اس نے شیخین کو بددعائیں دینا شروع کر دیں۔ آئندہ سال جب میں دوبارہ شام گیا تو اتفاق سے پھر صبح کی نماز اسی مسجد میں ادا کرنا پڑی۔ جب امام امامت سے فارغ ہوا تو اس نے حضرت شیخین کے حق میں دعائے خیر کی۔ میں نے نمازیوں سے پوچھا یہ کیا بات ہے کہ گزشتہ سال تو یہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم کو برا بھلا کہتا تھا اور اب دعائیں دیتا ہے۔ انہوں نے کہا آئے تم سابق امام کو دیکھنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ وہ مجھے ایک سرائے میں لے گئے جہاں ایک کتا بندھا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ میں نے اس کتے سے دریافت کیا کیا تم وہی امام ہو جو پارسال حضرات شیخین کو گالیاں دیتے تھے؟ اس نے سر سے اشارہ کیا ہاں میں وہی ہوں۔ اسی طرح ایک سلف صالح کا بیان ہے کہ جو کچھ عرصۂ مدائن قیام پذیر رہا، مجھے جب بھی پتہ چلا کہ فلاں جگہ کسی کی موت واقع ہو گئی ہے میں وہاں جا کر مردہ کی تکفین کر دیتا۔ ایک دن ایک شخص نے بتایا کہ فلاں جگہ کوفہ کے چند آدمی ٹھہرے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک مر گیا ہے اور اس کے لیے کفن موجود نہیں۔ میں نے اپنے غلام کو اس کے لیے کفن خریدنے کے لیے بھیجا۔ میں وہاں پہنچا، دیکھا کہ وہ مرا پڑا ہے اور اس کے پیٹ پر ایک اینٹ رکھی ہوئی ہے۔ وہ اچانک زندہ ہو کر بیٹھ گیا اور وائے حسرتا کہنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا تم لا الہ الا اللہ کیوں نہیں کہتے؟ اس نے کہا اس وقت لا الہ الا اللہ سے کیا فائدہ؟ میں اس گروہ سے تعلق رکھتا ہوں جو شیخین کو گالیاں بکتے تھے، برا بھلا کہتے تھے اور میں بھی ان کو ہم نوائی کرتا تھا۔ اور اب جب کہ مجھے موت نے آ لیا تو کار کنان قضاء و قدر نے دوزخ میں میرا مقام مجھے دکھا دیا۔ اب انہوں نے مجھے انگیخت کیا ہے کہ میں اسے تمام لوگوں کو ڈراؤں دھمکاؤں جو شیخین رضی اللہ تعالی عنہما کو گالی دیتے ہیں۔ میں یہ باتیں سن کر واپس چلا آیا اور اس کے ساتھیوں کو یہ باتیں بتائیں اور وہ کہنے لگے شیطان اس کی زبان سے گویا ہوا ہے۔ فتوحات مکیہ میں حضرت شیخ محی الدین ابن عربی سے مذکور ہے کہ اہل اللہ کی ایک جماعت ہے جسے رجیون کہتے ہیں، یہ 40 افراد ہوتے ہیں۔ ان کے متعلق مشہور ہے کہ رجب کی پہلی تاریخ کو وہ اتنے بوجھل ہو جاتے ہیں کہ گویا ان پر آسمان گر گیا ہو۔ وہ مطلقاً حرکت نہیں کر سکتے، ان کے دست و پا بالکل بے حس ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ آنکھ بھی نہیں پھیر سکتے۔ پہلی رجب کو ان کی ایسی حالت ہوتی ہے، پھر روز بروز یہ بوجھ ہلکا ہوتا جاتا ہے۔ جب شعبان شریف کا آغاز ہوتا ہے تو یہ لوگ بالکل ہلکے پھلکے ہو جاتے ہیں اور انہیں ہر قسم کی گرانی و ثقل سے خلاصی حاصل ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں کو رجب کے مہینے میں بے شمار کشف ہوتے ہیں، ان کے دل تجلیوں سے منور ہوتے ہیں، ان پر بہت سے اسرار غیوب کھل جاتے ہیں۔ شعبان میں اسرار
و رموز سلب ہو جاتے ہیں، لیکن بعض دفعہ بعض احوال سارا سال باقی رہتے ہیں۔ حضرت محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ ایسے بزرگوں میں سے میں نے ایک کی زیارت کی ہے جس پر رافضیوں کے احوال و واقعات روشن تھے۔ رافضی لوگ ان کو بصورت خنزیر نظر آتے تھے۔ کبھی کبھی کوئی مستور الحال شخص ان کے پاس سے گزرتا اور اس کا مذہب رافضیوں کا مذہب ہوتا تو وہ اسے بصورت خنزیر دیکھ کر بلا لیتے اور تائب ہونے اور رجوع الی اللہ کے لیے کہتے۔ وہ شخص تعجب میں پڑ جاتا۔ اگر وہ صدق دل سے توبہ کر لیتا تو وہ ایسی رجبی بزرگ کو بصورت انسان نظر آتا اور آپ اس کی توبہ کی تصدیق کرتے۔ اگر بصدق دل تائب نہ ہوتا تو بدستور انہیں بصورت خنزیر نظر آتا اور اسے اس کی درگوئی پر مطلع کر دے اور اسے کہتے کہ تم نے صدق دل سے توبہ نہیں کی ہے۔ ایک دن چند آدمی مذہب شافعیہ چھوڑ کر اس بزرگ کے پاس آئے۔ ان میں سے کسی کو بھی رافضیت کی سمجھ بوجھ نہ تھی اور وہ شیعہ بھی نہ تھے، بلکہ بغیر کسی کی انگیخت اور اپنی فکر و نظر سے مذہب رافضیہ اپنا بیٹھے تھے۔ انہوں نے مذہب رافضیہ اپنا لیا تھا اور حضرت سیدنا ابو بکر اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق عقیدہ بد رکھتے تھے، برا عقیدہ، اور حضرت علی کی شان میں نہایت مبالغے سے کام لیتے تھے۔ جب یہ دو مرتد اس رجبی بزرگ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا ان دونوں کو باہر نکال دو۔ انہوں نے باہر نکالنے کا سبب پوچھا تو وہ فرمانے لگے تم مجھے بصورت خنزیر نظر آتے ہو اور میرے اور خدا کے درمیان ایک راز ہے جس سے رافضی لوگ مجھے سور کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے اس وقت غیر اعلانیہ توبہ کر لی تو وہ کہنے لگے تم نے ابھی ابھی توبہ کر لی ہے کیونکہ اب تم مجھے بصورت انسان نظر آنے لگے ہو۔ وہ اس حقیقت حال سے بہت متعجب ہوئے اور مکمل طور پر اس مذہب سے توبہ کر لی۔ ایسے گندے مذہب سے توبہ کر لی جائے۔ یہ کتاب جس کے ہم نے جو بیان کیا یہ شواہد النبوت ہے اور یہ صفحہ نمبر اس کا 286 ہے۔ اس کو آپ بغور پڑھیے گا اور دیکھیے گا کہ یہ رافضی حضرات اور یہ شیعہ حضرات کس طریقے سے شیخین پر طعن زن کرتے رہتے ہیں۔ اور جب آپ جائیے سوشل میڈیا پر جائیے، یوٹیوب پر جائیے، تو جب بھی کسی کی بات سنیے گا تو دیکھیے گا کہ ان کے علماء جو ہیں وہ صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کتنا برا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یاد کیجئے کہ یہ یار غار صدیق باوقار ہیں، یہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان سے آپ محبت کیجئے جیسی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کتنی محبت کی ہے، اور آج انسان کی زبان اس کی کیا مجال کہ ان شیخین کو برا کہے، ان کے لیے برائیاں، ان کے لیے گالیاں بکے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے انسان کو تو پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جانا چاہیے جو ہمارے شیخین کی شان میں برائی کرے۔ شرم آنا چاہیے اور سوچنا چاہیے اور اس کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ ایسے برے مذہب پہ لعنت کیجیے، ایسے برے عقائد پہ لعنت کیجیے جس میں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہوں۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں صحابہ اکرام سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔